السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے قرض کی خطرناکی اور اہم آداب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائیو، انسانی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورتوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے۔ قرض بھی انسانی ضروریات میں سے ایک ہے جسے سخت حالات و مجبوری کے سبب لیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے اس کے احکام و آداب اور خطورت و اہمیت بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت قرض کے لین دین، احکام و آداب کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اس سے اس معاملہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرض کیا ہے؟ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے جس میں تساہلی برتنے اور بلا وجہ لینے کے سبب بہت سے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ قرض کے سبب سچے جھوٹوں میں شامل ہو گئے، وعدہ پورا کرنے والے خلاف ورزی کرنے لگے، عزت دار لوگ بے عزت ہو گئے، گھر والے بے گھر ہوتے ہوئے نظر آئے، حیا والوں کی حیا کی چادر تار تار ہو گئی۔ قرض کے سبب ان کے ذاتی مکان کرایہ کے ہو گئے۔ لون پر قرض لینے کے سبب سود کی خوفناک وادی میں داخل ہو کر اہل و عیال اور عزت سب داؤ پر لگ گئے۔ سود کی قسطیں ادا کرتے کرتے ان کا دیوالیہ نکل گیا۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے قرض سے پرہیز کریں، ورنہ جنازہ بھی نکل سکتا ہے۔ مسلمانوں، لوگ قرض میں کیوں ڈوبے؟ قرض کے پنجے میں کیوں پھنسے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان میں سے ایک اہم سبب بینک اور بعض کمپنیوں کا دھوکہ دینا کہ آپ مالدار ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی آرام و آسائش کے ساتھ گزرے گی۔ ان کے چکر میں پڑ کر لوگ لون لینے لگے اور آخرکار تباہ ہو گئے۔ یاد رہے کہ سود پر لون لینا حرام ہے۔ دوسرا سبب کریڈٹ کارڈ یا ان جیسے کارڈ لے کر آرام و آسائش کی زندگی گزارنے کا ارادہ، جبکہ قرض ادا کرنا مشکل ہو رہا ہو، ہر ماہ تنخواہ سے قرض اتارے جا رہے ہوں اور سودی رقم بڑھتی جا رہی ہو، تو پھر بربادی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ میری نصیحت ہے کہ سود پر کبھی بھی قرض نہ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطرناکی کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جان کر آدمی کا ایک درہم سود کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ مسند احمد اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ قرض لینے کا تیسرا سبب بعض لوگوں کا تھوڑے پر قناعت نہ کرنا اور عیش پرستی کی فکر میں قرض لیتے رہنا۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ رب کریم کا ارشاد ہے، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لیں۔ تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131۔ قرض لینے کا چوتھا سبب فضول خرچی، جس نے مسلمانوں کو خوفناک وادی میں ڈال رکھا ہے۔ خوشی ہو یا غمی، شادی ہو یا موت، سب میں فضول خرچی اتنی زیادہ کی جا رہی ہے کہ الامان والحفیظ، شادی میں سجانے پر لاکھوں روپے بہانا، منگنی میں لاکھوں پھونک دینا، دیگر رسم و رواج میں لاکھوں خرچ، جہیز جیسی ملعون چیز میں کروڑوں خرچ، اگر طلاق مل گئی یا لڑکی کو عزت نہ ملی تو انجام ہارٹ اٹیک۔ اسی طرح پارٹیوں میں فضول خرچی، سفر میں فضول خرچی، خوراک و پوشاک میں فضول خرچی، گھر بنانے اور سجانے میں فضول خرچی، لائف اسٹائل میں ایک دوسرے سے باہم مقابلہ کرنے میں فضول خرچی۔ اس طرح غور کر لیں۔ قرض لینے کا پانچواں سبب بعض کا غلط فہمی میں پڑنا کہ جس پر قرض نہیں وہ ذہین نہیں یا وہ مرد نہیں، اس بنا پر وہ قرض لینے کے لیے جھک جاتے ہیں۔ یہ بلا شبہ غلطی ہے، اور عزت و ذلت کا دار و مدار دین ہے، نہ کہ قرض۔ بہت سے لوگ جیل میں پڑے ہیں یا غلام بن چکے ہیں یا ان کے گھر اور زیورات رہن میں ہیں قرض کی بنا پر۔ قرض لینے کا پانچواں سبب برے رسم و رواج اور بدعات کی ادائیگی کے سبب قرض میں ڈوب جانا۔ مثل مشہور ہے، مرنے والا مر گیا لیکن ڈوبا کر گیا۔ وفات کے بعد ختم کی رسم، قل کی رسم، تیجا فاتحہ، چہلم، برسی، شبرات کی رسم، اور اس میں بے تحاشا خرچ جو کہ قرض لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ان کے بدعات ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ قرض لینے کا چھٹا سبب بعض کمپنیوں کے ساتھ شیئر یا حصہ داری میں شریک ہونا تاکہ ہر ماہ فائدے کا حصول ہو۔
اور ان کے ایجنٹوں کا کان اور سوشل میڈیا پہ اعلان و پروپیگنڈا کرنا، جس سے بہت سے لوگوں کا قرض لے کر بڑے بڑے حصے شیئر لینا اور آخرکار کمپنی کا دھوکہ دینا یا ان کا بھاگ جانا یا بند ہو جانا وغیرہ، لوگ تباہی و خودکشی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ بعض اثر میں وارد ہے، قرض رات میں ٹینشن اور دن میں ذلت کا باعث ہے۔ بھائیو، تاکہ آپ قرض میں نہ ڈوبیں، چند وصیتیں ذہن نشیں کر لیں۔ پہلی وصیت، قرض لینے سے پہلے ان احادیث کریمہ کو ذہن میں بیٹھا لیں جو اس کی خطرناکی کو واضح کرتے ہیں۔ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو لوگوں کا مال ضائع کرنے کے لیے لیتا ہے اللہ اسے برباد کر دیتا ہے، رواہ البخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا سے رخصت ہوا اور 3 چیزوں سے دور رہا وہ جنت میں داخل ہوا، تکبر، خیانت اور قرض، رواہ ابن ماجہ۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص مقروض ہو کر مرتا ہے تو اس کی روح قبر میں محبوس ہوتی ہے اور عالم برزخ میں دیگر روحوں کے ساتھ کشادگی میں نہیں ہوتی، اور اسے جنت کی سیر سے محروم رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ صحیح مسلم میں ہے، شہید کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ ابن ماجہ میں ہے، جو شخص مقروض ہو کر مرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے نیکیوں سے قرض دہندہ کو بدلہ دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، ایسا آدمی قیامت کے دن مفلس ہوگا جو لوگوں کے حقوق ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ دوسری وصیت، قرض نہ لیں جب تک حد درجہ مجبوری نہ ہو۔ قرض نہ لیں جب تک حد درجہ مجبوری نہ ہو۔ قرض نہ لیں جب تک حد درجہ مجبوری نہ ہو۔ معمولی وجہ سے قرض لینا اور وقت پر ادائیگی نہ کرنا ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کھانے اور غلہ کی محتاجی کے سبب آپ نے قرض لیا اور اپنا لوہے کا زرہ قرض دہندہ یہودی کے پاس بطور رہن رکھ دیا تاکہ ذمہ داری کی ضمانت رہے، اور رہن رکھنے میں مزید ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ قرض کی ادائیگی جلد ہو سکے۔ تیسری وصیت، قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کا خاص اہتمام تاکہ اللہ اپنے فضل سے جلد ادا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے گناہ اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ بار بار قرض سے پناہ چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قرض لیتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ بھائی، آپ کا ہم و غم ہو کہ جلد از جلد قرض ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، مجھے خوشی میسر نہ ہوگی کہ مجھ پر 3 دن گزرے اور اس میں سے کچھ سونا باقی ہو، مگر یہ کہ اس میں سے قرض ادا کر لوں گا، رواہ البخاری۔ آج قرض لینے والے کا حال یہ ہے کہ لیتے وقت سجدہ کرنے کو تیار رہتا ہے اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو قرض وصول کرنے والے کو بار بار سجدہ کراتا ہے۔ مسلمانوں، محتاج و مجبور اور غریبوں کو بلا سود قرض دیا کرو، یہ اللہ کے نزدیک نہایت محبوب عمل ہے۔ اگر قرض دار وقت پر نہ دے سکے تو مہلت دو اور یاد رکھو کہ اس سے آپ کی مغفرت کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن کے بدلے قرض کے مانند صدقہ ہے، اور جب قرض ادائیگی کا وقت آیا اور قرض دار نہ دے سکا اور اس نے مہلت دی تو اسے ہر دن کے بدلے قرض کی رقم کا ڈبل صدقہ ہوگا۔ اسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ ابن ماجہ، دارمی اور حاکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ قرض دینے والے کے ساتھ ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے، جب تک وہ معاملہ نہ ہو جائے جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، رواہ الترمذی۔ اس آدمی کے واقعہ کو ذہن میں رکھیں جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ ایک آدمی لوگوں کے ساتھ قرض کا معاملہ کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے عامل، اسٹاف اور منشی سے کہہ رکھا تھا، تنگ دست کو معاف کرنا اور مشکل میں پھنسے ہوئے کے ساتھ آسانی کرنا تاکہ اللہ ہم سے درگزر کرے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تجھ سے اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا، رواہ البخاری و مسلم۔
دوستو، قرض کے چند آداب ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، بغیر شدید مجبوری کے قرض لینا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 2، قرض کا معاملہ کرتے وقت تحریری معاہدہ کرنا قرآن و سنت دونوں کا حکم ہے، جس میں قرض کی نوعیت، مبلغ، ادائیگی کا وقت، گواہوں کی نشاندہی اور لینے و دینے والے سبھوں کا دستخط ہو۔ نمبر 3، قرض لینے والا وقت پر ادا کرے تاکہ اعتماد بحال رہے، اور ممکن ہو تو بطور ضمانت اس کے مانند گروی رکھی جائے۔ گروی کے سامان، کھیت، مکان، دکان وغیرہ سے قرض دینے والے کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں، اور یہ سود میں شمار ہے، خواہ قرض لینے والا راضی ہو جائے، مگر یہ کہ سخت مجبوری ہو۔ جیسے گروی میں جانور ہے تو اسے کھلانا مجبوری ہے، تو اس کے بقدر فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ نمبر 4، مقروض باوجود قدرت کے ٹال مٹول نہ کرے، ورنہ ایسا مقروض قیامت کے دن چور کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا۔ رواہ ابن ماجہ۔ قدرت کے باوجود قرض ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ ہم سب کو قرض اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور خیر و برکت و کشادگی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔